اللہ تعالی سے اس کی رحمت کو بھی مانگے. یہ وہ چیزیں ہیں جو سیکھنے کی. یہ جتنا کچھ بھی ہے آپ سنتے ہیں، یہ سب کا سب اس لیے کہ تعلیم ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ اسے صرف سن لیا جائے اور پھر بلا دیا جائے. یہ سب تعلیم کی چیزیں ہیں کہ انسان اسے سنے اور پھر یاد رکھے تاکہ تعلیم حاصل ہو. مصنف ابن ابی شیبہ میں آیا، حال ہی میں یہ کتاب کوئی 25 جلدوں میں چھپی ہے. محمد عوامہ انہوں نے اس کا حاشیہ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. مدینہ طیبہ میں مستقل وہیں پہ رہتے ہیں اور بہت بڑا مرجع ہے اس وقت دنیا میں احناف کا. تو کہتے ہیں حواشی میں ایک جگہ لکھتے ہیں کتاب الدعا میں 15ویں جلد میں صفحہ 394 پہ انہوں نے حاشیہ لکھا ہے. اور بات اصل میں یہ چل رہی ہے حدیث میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی باتیں ارشاد فرما رہے ہیں. تو یہ اس پہ کہتے ہیں، حاشیے میں کہتے ہیں کہ میرا بیٹا محمد وہ ایک جگہ گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ 3 حافظ حدیث میں نے زندگی میں دیکھے، تو انہوں نے میرے بیٹے کے لیے دعا کی اور برکت کی دعا کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا آپ کے علم میں ہو؟ تو ہمارے شیخ سراج الدین عبداللہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ جو تھے انہوں نے کہا مجھے کوئی اس کے متعلق روایت یاد نہیں. پھر کہتے ہیں 1390 میں میرا تیسرا بیٹا جب عبداللہ ہوا تو موریتانیہ کے ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، وہ مدینہ منورہ کے مجاور تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر رہتے تھے. تو میں نے انہیں دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو آپ بھی میرے گھر تشریف لائیں، دعوت ہے. تو منگل کے دن دروازہ کھٹکا، جب دروازہ کھولا تو شیخ کھڑے تھے، تو میں نے شیخ کو بٹھایا اور اپنے بچے کو ان کی گود میں رکھا. تو انہوں نے میرے بچے کے لیے دعا مانگی اور کہا ربک اللہ کریمن لا فقیرن ولا یتیمن، اللہ بیٹے آپ کو بہت عزت کا مقام دے اور اللہ تعالیٰ نہ تمہیں فقیر کرے نہ یتیم کرے. کیا خوبصورت دعا ہے. انہوں نے کہا ربک اللہ کریمن، بیٹے اللہ آپ کو عزت والی جگہ دے، لا فقیرن ولا یتیمن، اور اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ تم فقیر ہو یا یتیم ہو. باپ جب سر سے اٹھ جاتا ہے تو لوگ بچوں کو پاؤں جوتے کی نوک پہ رکھ لیتے ہیں، پاؤں کے ٹھڈے پہ رکھ لیتے ہیں اور کچھ خیال نہیں کرتے کہ ہمیں بھی موت آنی ہے، اور میرے بچوں کے ساتھ اگر کل کو معاشرے میں یہ سلوک ہو تو پھر قبر میں روح تڑپے گی یا نہیں تڑپے گی. تو عوامہ کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑی نئی چیز تھی تو میں بڑا خوش ہوا، اور اللہ ہی جانتا ہے شیخ کی دعا سے مجھے کتنی خوشی ہوئی. تو میں نے کہا حضرت یہ دعا آپ نے کہیں پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں افریقہ میں موریتانیہ میں مشائخ کے یہاں جب بچے لائے جاتے ہیں تو ہمارے مشائخ یہی دعا کیا کرتے تھے، بچے کو کہتے تھے ربک اللہ کریمن لا فقیرن ولا یتیم. پھر شیخ کہتے ہیں ایک مدت گزر گئی اور مدینہ منورہ میں شیخ شنقیطی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، ان کی خدمت میں حاضری ہوئی. یہ جو شیخ شنقیطی رحمت اللہ علیہ ہیں انہوں نے پوری قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بڑا اللہ نے قرآن پر انہیں عبور دیا تھا. تو میں ایک دن حرم شریف میں اپنے بچوں کے ساتھ گیا ہوا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ میرے ایک بچے کا خوشی میں کان پکڑا
اور ذرا سا اسے اپنی طرف کھینچا محبت کی وجہ سے. اور انہوں نے پھر وہی دعا پڑھی جو کئی سال پہلے شیخ سراج رحمت اللہ نے پڑھی تھی. تو انہوں نے میرے بچے سے کہا ربک اللہ کریما لا فقیرا ولا یتیم. تو کہتے ہیں اس کے بعد کوئی 35 سال گزر گئے. میں ڈھونڈتا رہا کہ یہ دعا کہاں ہے. کچھ نہیں ملا. بس اتنا ملا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب اپنی اولاد کو لے کر جاتے تھے تو حضرت رسالت مآب سید الکونین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے منہ میں گٹلی ڈال دیتے تھے. وہ کیا ہوتا تھا، کھجور چباتے تھے اور کھجور آپ کے تھوک مبارک کے ساتھ مل جاتی تھی، جو اس کا ایک میٹھا سا ذائقہ بنتا تھا وہ بچے کے منہ میں ڈال دیتے تھے اور بچے کا نام رکھتے تھے اور اس کے لیے برکت کی دعا کرتے تھے. کہتے ہیں یہاں تک کہ 1423 ہجری میں سیوطی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب کی فوٹو کاپی دیکھ رہا تھا. تو میں نے اس میں دیکھا ایک بات، تو اللہ نے وہ چیز جو میں 37 برس سے تلاش کر رہا تھا وہاں پہ مجھے دکھا دی. وہاں میں نے دیکھی جامع کبیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو مسند ہے، ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بچہ لایا جاتا تھا تو آپ فرماتے تھے اللہم اجعلہ بارا تقیا رشیدا وانبتہ فی الاسلام نباتا حسنا. اے اللہ اس بچے کو بارن بہت ہی نیک کرنا، تقین اے اللہ یہ بچہ بہت ہی پرہیزگار تیرا بندہ بن جائے، رشیدن اور پروردگار اسے ہمیشہ رشد اور ہدایت پہ قائم رکھنا، وانبتہ فی الاسلام نباتا حسنا اور اللہ اسلام میں اس دین میں اے پروردگار یہ پودا، یہ بوٹا، یہ درخت، یہ پیڑ، یہ جو کچھ لگایا جا رہا ہے اللہ اسلام میں اسے پورے گلشن کی بہار بنا دینا. اے اللہ اس باغ کا سب سے اچھا پھول اسے بنا دے. کہتے ہیں وہاں میں نے پڑھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے. اور پھر دہلوی رحمت اللہ علیہ کی فردوس کتاب ہے اس میں بھی آ گیا. پھر وہ کہتے ہیں ابو نعیم نے اپنی تاریخ میں بھی ذکر کیا. پھر یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ بحث لکھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کیا چیز ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیزیں کرتے تھے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ہم اپنے بچوں کے لیے، چھوٹے بچے، اب کسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ اور یہ 1432 ہجری چل رہی ہے، کسی بزرگ اور مولوی صاحب کے پاس چلے جائیے، کبھی اگر آپ یہ دعا سنیں تو آپ خط لکھ دیجیے گا ہمیں کہ کسی کو یہ دعا یاد ہے. بس کیا کریں گے، بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں گے اور دعا دے دیں گے جو ان کے جی میں آئے گی. یہ نہیں ہے کہ وہ بری بات ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، مگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کیوں بھول گئے ہیں، ان کی دعا کیوں نہیں مانگتے. اللہم اجعلہ بارا تقیا رشیدا وانبتہ فی الاسلام نباتا حسنا. ربک اللہ کریما لا فقیرا ولا یتیما. یہ دعائیں ہم نے کیوں چھوڑ دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں چھوڑ دی اور پڑ گئے اس میں کہ فلاں یہ عمل تھا، فلاں کا یہ. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا یار، یہ بتاؤ. بس سی بات ہے، وہ کیا کہتے تھے، وہ کیا کرتے تھے. اللہ تک پہنچنے کی تمام راہیں ختم ہو گئیں سوائے اس راہ کے جو اللہ کی کتاب کی راہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی راہ ہے. اور اس کتاب و سنت کی روشنی میں جن حضرات نے اجتہاد کیا، امام مالک تھے، احمد بن حنبل تھے، شافعی تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تھے، ابو یوسف تھے، محمد تھے، طحاوی تھے، اوزاعی تھے، سفیان ثوری تھے، رحمت اللہ علیہ اجمعین. یہ لوگ تھے جن کے اجتہادات تھے، بس اس سے اللہ کی راہ ملتی.